بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حقہ، سورہ معارج، سورہ نو، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر، سورہ مرسلات، اور اس میں کئی مضامین ہیں جو بڑے تفصیل طلب ہیں۔ ایک دو باتیں اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی ہی صورت جو سورہ ملک کہلاتی ہے، بڑی مشہور و معروف صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے حوالے سے کئی نشانیاں بیان فرمائیں، اپنی قدرت پر دلیل قائم فرمائی ہیں، اور اس صورت کی مشہور و معروف فضیلت ہے کہ جو اس کو رات کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو یہ صورت منجیہ کہلاتی ہے۔ تو وہ جو اس صورت کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو یہ اس کے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی، جو پڑھے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس بات کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ہر امتی کے سینے کے اندر یہ صورت ہونی چاہیے، اسے یاد ہونی چاہیے یہ صورت مبارکہ۔ تو 30 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یاد بھی کر لے، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ رات کو اس وہ تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ اس پارے کے اندر ایک دو باتیں میں مزید عرض کرتا ہوں کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے کھلے ہوئے ہوں گے، ایسے خوش اور تر و تازہ ہوں گے کہ جو اپنے رب کی زیارت کرتے ہوں گے۔ یعنی کل بروز قیامت جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا، ان کو زیارت نصیب ہوگی، اور جو کفار ہوں گے الربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے روک دیا جائے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک تو قیامت کے دن ہوگا، پھر اس کے بعد جنت کے اندر جو اعلیٰ ترین سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ادنا جنتی وہ ہوگا کہ جو اپنی کثیر نعمتوں کے اندر، اولاد کے اندر، حوروں کے اندر ہوگا، اور اس کی جو وسعت ہوگی وہ بھی 1000 سال کی مسافت پر ہوگی، بہت بڑی بڑی سلطنتیں اسے دی جائیں گی۔ لیکن جو اعلیٰ ترین ہوں گے، جو اللہ کے نیک اور خاص بندے جو دنیا میں رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو مبارک وصف ذکر کیے ہیں، یا ایہا المدثر اور یا ایہا المزمل۔ یہ ذکر فرمایا، یعنی مدثر اور مزمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی ہے۔ اہل عرب کی ایک خوبصورت عادت ہے کہ وہ جب کسی کو کسی حالت میں دیکھتے ہیں، جو یعنی کسی کنڈیشن کے اندر دیکھا، کسی کیفیت کے اندر دیکھا، کسی خاص صورت کے اندر دیکھا، تو اسی نام کے ساتھ اسے پکارتے ہیں۔ جیسے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے کسی وجہ سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو بتایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں کسی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور مٹی آپ کے پہلو پر لگ گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ہٹانے لگے۔ عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پکارا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو۔ یعنی وہ کیفیت ایسی تھی کہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے ساتھ اسی کیفیت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس پر حضرت علی کو پکارا، بلایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوئی، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت پہلے تھی وہ ابو الحسن تھی، یعنی آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت تھی۔ لیکن آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ آپ کی یہ کنیت زیادہ مشہور ہو گئی، اور آپ کے نزدیک یہ سب سے محبوب نام تھا، سب سے محبوب کنیت تھی کہ آپ کو ابو تراب کہا جائے، اس نام سے آپ کو
پکارا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بلیاں پالنے کے شوقین تھے، بلیوں پر بڑی شفقت و مہربانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بلی ان کی آستین میں تھی، یا یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ہریرہ چھوٹی بلی کو کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو محبت کے ساتھ ان کو پکارا، یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے، یہ محبت والی بات۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا سامان انہوں نے اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا، کسی اور کا سامان بھی ایک دفعہ انہوں نے اٹھا لیا تھا لشکر میں، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ انت سفینہ، تم تو کشتی بن گئے ہو، یعنی اتنا سامان بوجھ اٹھا لیا دوسروں کا، تو ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا، اس کے بعد سے وہ اسی نام کے ساتھ پکارے جاتے تھے۔ تو یہ عرب والوں کی ایک عادت ہے کہ جب وہ کسی کو کسی حالت میں دیکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ اسی انداز میں اس کو پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کا اظہار فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے یاد فرمایا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اے بالا پوش، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑے ہوئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے محبت کا ایک اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عقیدت روز بروز بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔